نوجوانوں کو کم اہم سمجھنا چھوڑ دیا. کیا عرض کیا میں نے؟ نوجوانوں کو کم، غیر اہم بھی نہیں، غیر اہم تو بالکل ہی باہر کی بات ہو گئی نا، کم اہم سمجھنا بھی چھوڑ دیں. قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو کم اہمیت نہیں دی. یہ بات سمجھا پایا؟ میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. کبھی قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں. سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 60 ہے. سارے متن پیش نہیں کر سکوں گا، وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وہ آپ کو یاد ہے نا واقعہ، یعنی وہ تہوار کے لیے باہر گئے، جب واپس آئے قوم کے لوگ تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بت کس نے توڑے ہوں گے؟ تو جب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کون ہے ایسا جو ہمارے بتوں کا مخالف ہے، کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہوگی، کون ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کر گیا ہوگا، تو کہنے والوں نے جو جملہ کہا نا، قرآن کریم نے وہ جملہ ایز اٹ از وہ جو ہے نا اس کو نقل کیا. وہ جملہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یقال له ابراہیم، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام. قرآن مجید نے نا ان کا یہ ڈائلاگ باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے بتا دیا شرک کے بتوں پر اگر کوئی ہاتھوں سے کاری ضرب لگا سکتا ہے تو وہ مصلحتوں سے پاک نوجوان ہی ہوگا. بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ذکر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور وہاں بھی الفاظ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے نوجوانی ہی میں دانائی عطا فرما دی. یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سمجھداری اور دانائی اور دانشوری یہ کن میں پائی جاتی ہے؟ زیادہ بزرگوں میں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہے واقعہ، اس وقت کو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اکثر ہمارے ہاں محاورے میں وہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی نوجوان تھے اور کسی شادی پہ گئے، وہاں انہوں نے شرط رکھ دی کہ آپ نے 100 بکرے کھانے ہیں. یاد آیا؟ وہ جاتے ہوئے بابا جی کو چھپا کے لے گئے تھے. انہوں نے کہا 100 بکرے تو ہم نہ کھا پائیں گے. 100 بندے 100 بکرے. واپس آئے تو بابا جی نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی انہوں نے کہا 100 بندے 100 بکرے، تو ایک بندہ ایک بکرا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو ممکن نہیں ہے. تو بابا جی نے کہا کہ جناب ایسا کرو کہ ان سے کہو ایک ایک بکرا پکا کے لائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ایک ایک بکرا لاتے گئے. اب ظاہر ہے درمیان میں وقت لگتا ہے نا، اور اس وقت میں پھر ساتھ ساتھ چیزیں ہضم ہوتی جاتی. تو 100 بندوں نے کتنے بکرے کھا لیے؟ 100 کھا لیے. کریڈٹ کس کو گیا؟ ہاں، بابا جی کو. اور اگر وہ بابا جی سے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک بکرے کی صرف ایک ران کھا لو، تو بابا جی سے کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ مشورہ کس نے دیا؟ بابا جی نے. 100 بکرا کس نے کھایا؟ کام کس کا ہے؟ رہنمائی بزرگوں سے. لیکن میدان عمل میں کام کرنے والے کون؟ نوجوان ہیں. ادھر بھی زیادہ کون بیٹھے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نوجوان ہیں اور بعض نوجوان بنے ہوئے ہیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، نوجوانوں جیسے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، پھر قرآن مجید نے ایک سورت کا تذکرہ کیا، سورہ نمبر 18 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایک غار کے ساتھ منسوب کیا، اور اس غار کے حوالے سے پورا واقعہ اس سورت میں ذکر کر دیا، اور اس واقعے کو نسبت دی ہے چند لوگوں سے جن کا جب اللہ تعالیٰ خود تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ کون تھے؟
یہ نوجوان تھے، یہ اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے انہیں اور رہنمائی بخشی، ہدایت کا راستہ دکھایا، تو انہوں نے پھر سٹینڈ لیا، اور یہ پھر بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر یہ اس پریشر کو قبول نہ کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی، انہوں نے گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس غار میں جا کے اکیلے بیٹھ گئے۔ یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا تعارف کیسے کرایا؟ انہم فتیۃ، کون تھے؟ نوجوان تھے، اور قرآن مجید نے ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ کیا خوبصورت مثال ہے ان نوجوانوں کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں جو مصلحتوں سے پاک، اور جب حق سامنے آ جائے تو اس حق کو قبول کرنے والے۔